الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حضرات محترم، انسان بھی اللہ کی مخلوق میں جو جاندار ہیں ان میں ایک جاندار مخلوق ہے۔ اللہ نے اس حضرت انسان کو دوسرے جانداروں سے یہ شرف بخشا کہ یہ بات نہ صرف سن ہی نہیں سکتا بلکہ بول کے اپنا مافی ضمیر بیان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، انسان دوسرے جانداروں کے ساتھ اس کی تخصیص یہ الگ تب ہوتا ہے جب یہ ہدایت کے رستے پہ ہوتا ہے، جب اس کی تربیت ہوتی ہے، اسے رستہ دکھایا جاتا ہے، اس رستے کو اپنا کے اس پہ چلتا ہے تو پھر یہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان اللہ کی رہنمائی کو قبول نہ کرے، یہ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارے، جو اس کے من میں آتا ہے اس کے مطابق کرے، وہ صحیح ہے یا غلط اس سے کوئی غرض نہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ایک جانور اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان اسی وقت انسان ہے جب یہ ہدایت کو قبول کر لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہدایت ہے کیا؟ کس چیز کو ہدایت کہیں گے؟ کون سی چیز ہماری رہنمائی کرے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت پہ ہیں؟
تو میرے عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں بنانے کے بعد دنیا میں نہیں بھیجا تھا، سب سے پہلے انہیں جنت کا وارث بنایا کہ کہا جاؤ جنت کے اندر، ساری جنت تمہاری ہے، کلو وشربو، کھاؤ پیو، تمہیں کسی چیز کی ممانعت نہیں، تمہارا کوئی امتحان نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس کے قریب چلے گئے یا اسے کھا لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں بہکا کے اس درخت کے قریب لے جائے اور تمہیں اسے کھانے پہ مجبور کر دے۔ لیکن آدم علیہ السلام ایک مومن آدمی تھے، اور یاد رکھیں نبی کریم نے تخصیص کی مومن، کافر اور منافق کے درمیان، کہا المنافق والکافر زج لئیم، کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے، بد فطرت بھی ہوتا ہے۔ کمینہ اس لیے کہ کمینہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، مس گائیڈ کر سکتا ہے۔ بد فطرت یہ کہ فطرتاً آدمی جو ہے دھوکے باز نہیں ہوتا، کہا یہ بد فطرت بھی ہے۔ اور وہی ہوا، یہ جا کے بڑا دوست بن کے آدم علیہ السلام کو کہنے لگا، آدم تجھے پتا ہے اللہ نے اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا؟ آپ نے پوچھا کیوں کیا؟ کہا یہ شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر یہ کھا لو گے وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ سارا جھوٹ تھا، لیکن یہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کے خیر خواہ بن کے انہیں بہکانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں بتایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان تمہارے لیے برے اعمال کو مزین، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے جس طرح ہمارے بابا آ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے میری ماں اور باپ، یا ہم سب کی ماں اور باپ سیدنا آدم اور سیدنا حوا علیہم السلام، دونوں کو گمراہ کر دیا اس بات میں، اور انہیں مجبور کر دیا کہ واقعتاً شاید یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ انہوں نے درخت کو کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ یہ کام ہوا، وہ جو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا، جو عزت اور شرف ملی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے عزت نہیں ملتی، عزت خراب ہوتی ہے، عزت برباد ہوتی ہے، عزت ختم ہو گئی، اور جنت کے پتوں کو پکڑ کے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ پھر دوسرا حکم اللہ کا یہ آیا، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم یہ اس اہل نہیں رہے کہ تم یہاں رہو، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں تمہیں کہا نہیں تھا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو، دشمن کی بات ماننا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، دشمن کی بات ماننا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، میں تمہیں بتایا نہیں تھا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ؟ اب تم جاؤ، میں تمہارے لیے ایک کام کرتا ہوں، دنیا میں ایک آزمائش بری زندگی گزارنی ہے تم نے، اور اس میں تمہارا امتحان لوں گا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ پھر جنت میں آ جائے گا، اور جو ناکام ہوگا وہ جہنم کے قید خانوں کی جو ہے قیدی بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب پھر کہا کہ تم اپنے آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں میں سلیبس دوں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اس رہنمائی کو قبول کرے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گی،
تو پھر وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی، جو اس رہنمائی کو قبول کرے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اب اللہ کی طرف سے رہنمائی کون سی آئی؟ یاد رکھیں، سیدنا براء بن عازب، سیدنا ابو ہریرہ، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا دو باتوں کا۔ پہلا سوال، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی بھیجے جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی؟ کتنے بھیجے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ پھر دوسرا سوال کیا، ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ جنہیں لٹریچر دیا گیا، جنہیں کتاب ہدایت دی گئی، وہ کتنے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310، اور ایک حدیث میں ہے 315۔ 310 یا 315 اللہ نے رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی۔ ان میں اگر وہ 310 تھی تو 309، اگر 315 تھی تو 314 ان کی قوموں نے انہیں ضائع کر دیا۔ بعض نے انہیں نابود کر دیا، ان کی زبانیں نابود ہو گئی، اور بعض نے ان کتابوں کو بدل دیا، جس طرح تورات کے متعلق، انجیل کے متعلق، زبور کے متعلق ہمیں قرآن بتاتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کے ماننے والوں نے اللہ کی کتابوں کی تحریف کی، انہیں بدل دیا، اپنی مرضی کی آیتیں جوڑ جوڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کی، ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، دوسرا وہاں سے لیا، اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو برباد کیا۔ جب لوگوں نے ان کے ہاتھ کو نہ روکا، ان علماء کو جو پیشہ ور تھے، جن کا مقصد صرف مال کمانا تھا اور انہیں خدا کا خوف نہیں تھا، جب لوگوں نے ان کا یہ رستہ نہ روکا، انہیں اپریشیٹ کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے یہ کام کیا، ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے پاس سے باتیں لکھتے اور لوگوں میں آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا جس نے ان ساری قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہود کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2 نبیوں کو اسپیشلی بھیجا تھا۔ سورۃ مائدہ کے اندر 6 پارے کے آخر میں ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، میں نے داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں فقط اس لیے بھیجا تھا کہ ان پہ لعنت ڈال دو، اب قیامت تک یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے۔ یاد رکھیں، جس طرح شیطان قیامت تک اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی رحم نہیں ہے، اس کی کوئی بات قبول نہیں ہے، اگر وہ اچھا کرے گا بھی تو اس کی اچھائی قبول نہیں، اس طرح کوئی یہودی یہودیت میں رہتا ہوا ساری دنیا کی رفاہ کے کام بھی کر لے، اللہ کی نظروں میں وہ ملعون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیا تھا، اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد عیسائی ہیں، عیسائیوں کے متعلق ان کے خود لوگ کہتے ہیں، عیسائیوں کے خود مورخ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ عیسائیوں نے اپنی کتاب کا وہ حلیہ بگاڑا، ہر بندے کی بغل میں اپنی ہی انجیل تھی اور وہ کہتا تھا یہ انجیل اصل ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس سینکڑوں اناجیل ہو گئی۔ پھر ان کا ایک مورخ ہے والڈ رائٹ، جو جرمن رومن کیتھولک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے لکھا ہے جب 300 سال حضرت عیسیٰ کے بعد گزر گئے تو اس وقت پھر یروشلم کونسل، عیسائیوں کی ایک کونسل بنی ہوئی ہے آج بھی، آج اسے کہتے ہیں کرسچن کونسل، یہ ویٹیکن میں ہے۔ اس وقت عیسائیوں کا صدر مقام بیت المقدس، بیت اللحم تھا، جو وہاں ان کے جو دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کی پارلیمنٹ بنی ہوئی تھی جسے یروشلم کونسل کہتے تھے، جس میں وہ علماء عیسائیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج عیسائی دنیا بھر بے مذاق بنے ہوئے ہیں، آخر کون سی انجیل ہے جسے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے بیت اللحم بیت المقدس کے اندر وہ جگہ ہے
جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ سب سے مقدس ہے، یہودیوں کے لیے دیوار گریہ مقدس ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بیت اللحم سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے۔ یہ بیت اللحم میں انہوں نے وہ ساری اناجیل اکٹھی کر کے ایک ٹیبل پہ رکھی بقول والٹرائے کے، یہ اس کا میں گواہ نہیں ہوں، ایک عیسائی مورخ خود لکھتا ہے کہ انہوں نے ٹیبل کے اوپر کتابیں رکھی اور ٹیبل کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جو کتابیں نیچے گر گئیں انہیں کہا یہ ناقابل اعتماد، جو 4 ٹیبل کے اوپر قائم رہی انہیں کہا یہ اصل اناجیل ہیں، وہ ہے متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل اور لوقا کی انجیل، یہ 4 اناجیل ہیں۔ اور ان کا آپس میں معاملہ یہ ہے کہ 17ویں ہجری میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے اندر ان کا آپس میں موازنہ ہوا۔ جو قدیم ترین اناجیل ہیں وہ 300 کے قریب اکٹھی کی گئی جو یونانی زبان میں تھی۔ جب ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا تو ایک دوسرے میں 2 لاکھ لفظوں کا فرق تھا۔ یہ کیفیت ہے پہلی کتابوں کی جو ان کی قوموں نے کر دی۔ اب دنیا میں کتاب ہدایت صرف ایک ہے اور اس کا نام قرآن ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی۔ اس کتاب کے متعلق اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے دعویٰ کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے، وَإِن كُنتُمْ، اگر تم فی ریبن شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی یعنی قرآن کریم نازل کیا، تو پھر میرا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو، اگر اپنے شک میں سچے ہو تو ایک صورت لے آؤ۔ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ پھر کہا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، اس کتاب ہدایت کو قبول کر لو، اس قرآن کو اپنا لو، اسے کتاب ہدایت مان لو۔ جو انکار کرے گا پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی ہم پہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ پہلوں نے تو اسے اپنی کتابوں کو تبدیل کر لیا، آپ کی کتاب تبدیل نہیں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ پہلے جتنی کتابیں آئیں اللہ نے اقوام کو ان کا ذمہ دار بنایا کہ تم نے اس کو حفاظت کرنی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، پہاڑ کو زمین سے اٹھایا، ان کے اوپر کہا میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، وعدہ کرو کہ تم اس کتاب کے اوپر عمل کرو گے۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح عیسائیوں کو کتاب دی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسے مضبوطی سے پکڑو، خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو۔ لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ہدایت دینے لگے تو اللہ نے یہ بات فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو میں نازل ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ایک دو واقعے میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ مامون الرشید بنو عباس کا ایک خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں یہ ہمیشہ مختلف مذاہب کے علماء کو سال کے بعد ایک سٹیج پہ اکٹھا کرتا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کی لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مذہب سچا کس کا ہے۔ ایک سال ایسا ہوا، ایک یہود کا عالم دین آیا جو بڑا خوبصورت تھا، نوجوان، اس کی گفتگو بھی بڑی پیاری اور اس کی سوچ بھی بڑی اچھی۔ جب اس نے گفتگو کر لی اپنی
کرنے کے بعد بادشاہ بڑبڑانے لگا، مامون الرشید بڑبڑانے لگا، کہنے لگا باتیں بڑی خوبصورت کی، سوچ بڑی اچھی، پر ابھی تک ہدایت سے پیچھے ہے، بات عقل میں نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ یہ بات دہرائی، بالآخر یہ جلسہ ختم ہو گیا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن وہ نوجوان، اس کے دل میں کچھ رمق تھی، سوچ تھی۔ اس نے جب مختلف علماء جو مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، مختلف مذاہب کے، ان کی اپنے اپنے مذاہب کے متعلق باتیں سنی، تو اس نے جاتے ہوئے ایک ارادہ کر لیا۔ یہ گیا، اس نے جا کے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ کہتا ہے میں بڑے خوبصورت خط والا تھا، اور اس کے بعد ایک لینڈ لارڈ باپ کا بیٹا تھا، میں نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اس کے کئی نسخے بنائے۔ میں نے سارے نسخے مختلف جو بڑے بڑے یہود کے علماء تھے ان کو بھیجا۔ اس کے بعد ساری طرف سے مجھے تعریفی خطوط آنے شروع ہو گئے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے تورات کی خدمت کی، آپ اللہ کے بندوں میں بہترین بندے ہیں۔ کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے تو اس میں تحریف کی ہے، میں نے تو کئی آیتوں کو نکال دیا، کئی آیتوں کو بدل دیا، کسی کو یہاں سے اٹھایا وہاں لکھ دیا، یہ مجھے کہتے ہیں میں نے تورات کی خدمت کی، میں نے دین کا خادم ہوں، میں نے تو تحریف کی ہے۔ میں نے سوچا یہ کتاب درست نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے انجیل کے ساتھ یہی کیا، اسے لکھا، اس کے اندر بھی اسی طرح آگے پیچھے کر کے میں نے مختلف آیات کو اس کی ترتیب بدلی، ان کے لفظوں کو بدلا، بعض کو نکال دیا، بعض لفظوں کو ایڈ کر دیا۔ جب عیسائیوں کے علماء کے پاس پیش کیا تو عیسائیوں کے علماء نے بھی اسے بڑا اپریشیٹ کیا، میری تعریف کے خطوط لکھے۔ کہنے لگا اس کے بعد میرے دل میں آیا، اس سے پہلے ہم مسلمانوں کو ایک اجڑ قوم سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہے ہی نہیں کہ ان کی طرف دیکھا جائے۔ یہ یہود کو بڑا زوم ہمیشہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ مسلمان بہت نیچ قوم ہے اور ہم بہت افضل ہیں۔ کہتا ہے پھر میرے دل میں خیال آیا چلو قرآن کے متعلق بھی کرتے کہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کے متعلق بھی کیا، کچھ آیات کو ان کی ترتیب بدلی، کچھ آیات کو کم کیا، کچھ کو زیادہ کیا، پھر میں نے مسلمان علماء کو بھیج دیا۔ کہنے لگے میں جتنے نسخے بھیجے تھے سارے نسخے مجھے واپس آئے اور ان پہ نشان لگے ہوئے تھے، یہ لفظ یہاں کا نہیں فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد کا ہے، یہ لفظ یہاں کا نہیں فلاں پارے کی فلاں آیت کا ہے، اور یہاں پہ فلاں آیت غائب کر دی گئی ہے، یہاں ایک آیت کی آگے یہ لفظ زائد لگا دیا گیا ہے۔ کہتا ہے جب ساری میرے پاس آئی تو میرا دماغ کھولنے لگا، میں تو بھولا ہی رہا دنیا میں اگر کوئی کتاب ہدایت، کتاب حق اور محفوظ ترین اللہ کا صحیفہ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اے امت اسلام، اللہ نے وہ صحیفہ آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے متعلق یہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میں نے اس قرآن کو پیش کیا آسمان پہ جو اتنی پاک، اتنی بڑی مخلوق ہے، اس نے انکار کر دیا۔ وَالْأَرْضِ، زمین پہ پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا میں نہیں اٹھا سکتا۔ وَالْجِبَالِ، اتنے بلند و بالا پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، بلکہ انکار ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے حضرت انسان تو نے اس قرآن کو اٹھا لیا، تو نے اسے قبول کر لیا، اور یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب حق ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کے اندر اگر انسان کہلانے کے لائق کوئی ہے تو صرف اور صرف وہ انسان ہے جو اس کتاب کو کتاب ہدایت مانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے حق ادا کرتا ہے۔ اس کے حقوق کیا ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا
تاکہ میں اور آپ غور کریں کیا ہم اس کتاب کے حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کتاب، پہلی بات یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم ایک رحمتوں والے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں، اس کی عظمت کس سے ہے؟ اللہ نے اس کی عظمت کا سبب بیان کیا، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے کی برکت یہ ہے، رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ کہا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں بہت سے دلائل ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے، اسے ہدایت کے رستے کے پر لانے کے لیے، والفرقان، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کی عظمت اور جس رات میں نازل کیا، اللہ نے اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا، اسے ایک رات نہ سمجھنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ایک قدر والی رات میں، عزت والی رات میں نازل کیا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تجھے پتا ہے اس رات کی قدر کیا ہے؟ نہیں پتا، اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات، اس رات کی عظمت کا سبب اس قرآن کا نزول ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر اس لیے رات ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا۔ اے امت اسلام، اے امت قرآن، اے امت محمد الرسول اللہ، میری اور آپ کی عزت، شرف اور عظمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا حامل بنایا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ تورات والوں نے تورات کی جب قدر نہیں نہ کی تھی، اللہ نے ان کا نام کیا رکھا؟ سوچیں ذرا، سورۃ جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہ تورات اٹھانے والی، تورات جنہیں دی تھی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہوتا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، تورات والوں کی مثال سن لو، اللہ کیا کہتا ہے؟ کمثل الحمار، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، گدھے کی مثال ہے۔ یحمل اسفارا، اور اس گدھے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں میرے اوپر گوبر لدا ہے، جو ایک مقدس کتاب ہے۔ یحمل اسفارا، کہا یہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ اس قوم کی مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم ایسا کرتا ہے پھر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ اور قرآن کے متعلق بھی یہ فرمایا، قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہ قرآن ہر کو ہدایت نہیں دیتا، بعض اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، بعض اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ پھر بتایا سبب کیا ہے گمراہی کا، وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق آدمی ہے، جو گناہ کو ترک نہیں کرتا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کون پاتا ہے؟ ھدی للمتقین، جس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے، یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہ اسے بتاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے زندگی بھر جو سکھاتا ہے، وہ اتنا نہیں سکھا سکتا جو کتاب ہدایت کسی انسان کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کے متعلق یہ بات کہی۔ آج ہم سب عزت کے بھوکے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ عزت سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ عزت اور شرف مل جائے،
معاشرے میں ایک مقام بن جائے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں مقام، اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ کہا خیرکم، لوگوں تم میں سب سے بہتر پتہ ہے کون ہے اللہ کی نظر میں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا بھی اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر ہے، اور قرآن کو پڑھانے والا بھی اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ ان دونوں میں سے ہمیں کوئی بننے کی تو توفیق دے دے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں آواز دینے لگے، لوگوں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سب اپنا اپنا حصہ لے لو جا کے۔ اب وہ پنجابی کہتے نا ونڈی دی چیز ہوئے تو سارے بھج پیندے نے۔ لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا مل رہا ہے، بھاگ کے مسجد میں گئے تو دیکھ کے کچھ لوگ پڑھ آ رہے تھے، واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نظر آئے، کہنے لگے ابو ہریرہ یہ مذاق اچھا نہیں لگا ہمیں۔ کہنے لگا میں نے کیا مذاق کیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم مسجد میں گئے ہیں وہاں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ کہا کیا دیکھا تھا مسجد میں جا کے؟ کہا کچھ لوگ قرآن پڑھا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ کہا اللہ کے بندو یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے، اسی کو لینے کے لیے تو میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے کون سا جھوٹ بولا تم سے؟ یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا کتنا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اس کی وراثت کو اپنے آپ کو حقدار بناتے ہیں کہ یہ وراثت ہمیں مل جائے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ فرمایا ان ھذا القرآن، لوگو یہ جو قرآن ہے نا، ان بے شک، ھذا یہ قرآن، یہ کیا ہے، کیوں بھیجا؟ کہا یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے بہتر دنیا کی کوئی کلام، کوئی کتاب، کوئی لٹریچر اور کوئی کورس کسی انسان کی اچھی رہنمائی نہیں کر سکتا جو قرآن کرتا ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یعملون الصالحات، اس میں نیک اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے، جو نیک عمل کر لیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے متعلق فرمایا کل ان اجتمعت الجن والانس، کل ان اجتمعت الانس والجن، اے میرے نبی ان دنیا کے لوگوں میں یہ اعلان کر دو، تم سارے انسان مل جاؤ، اپنے ساتھ سارے جنوں کو بھی ملا لو، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل کوئی لا کے تو دکھاؤ، لا یاتون بمثلہ، تم کبھی بھی اس کی مثال نہیں لا سکو گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، ایک ایک آیت بنانے کی کوشش کرو تو نہیں کر سکو گے، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے متعلق یہ بات کہی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے میرے مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور اس وقت نبی کریم کو اللہ نے حکم دیا اگر مشرکوں میں کوئی تمہارے قابو آ جائے نا تو اسے تھوڑا سا پکڑ لو، اپنے پاس رکھ لو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ اس کے کانوں میں اللہ کی کلام کی بات پڑ جائے، ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے چھوڑ دو، پھر اس کلام کا اعجاز دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک قوم کا بہت بڑا سردار تھا، میں کوشش کے باوجود اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا،
گرفتار ہو گیا۔ نبی کریم نے اسے پکڑ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور آ کے پوچھا بتا، کہنے لگا اگر تو احسان کرو گے تو میری قوم کے لوگ اس احسان کا بدلہ دیں گے، اگر مجھے مارو گے تو میری قوم کے لوگ بدلہ لے لیں گے۔ نبی کریم نے اسے چھوڑا، چلے گئے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سارا دن نمازیں بھی پڑھی جاتی رہی، نبی کریم نمازوں میں قرآن بھی پڑھتے رہے، یہ سارا کچھ اس کے کانوں میں پڑتا رہا، مسلمانوں کی تربیت دیکھی، ان کا رسول اللہ سے تعلق دیکھا اور ایک دوسرے کا احترام اور محبت، یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر آپ نے پوچھا، وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر آپ اس کے پاس آئے، پھر اس نے یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اسے کھول دو۔ سالبہ غالباً نام تھا اس کا، اپنی قوم کا سردار تھا، کہا کھول دو اسے۔ کھول دیا۔ اب وہ چلا گیا، باہر جا کے کسی کنویں پہ نہانے لگا، نہا کے پھر واپس پلٹ آیا۔ نبی کریم نے فرمایا گئے نہیں ہو؟ کہا اب جانے کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کی قسم جس دن مدینہ میں آپ نے مجھے گرفتار کیا تھا یا اس سے پہلے، مدینے سے برا شہر مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، اور سب سے قابل نفرت نعوذ باللہ شخصیت آپ کی تھی، لیکن اب سب سے زیادہ محبوب شہر اور اس شہر کے حاکم جناب محمد الرسول اللہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں دل بدلا؟ کیسے دل کی کیفیت بدلی؟ یہ اس قرآن کو سن کے بدلی۔ میرے بھائیوں، یہ قدیم دور کی باتیں ہیں، آج جدید دور ہے۔ پچھلے سال جب چائنا کا حکومت مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی، یغور کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا، العیاذ باللہ، روزانہ ٹینک چڑھائے جاتے، اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھتا نظر آتا، نماز پڑھتا نظر آتا، اسے غیب کر دیا جاتا۔ لیکن کرونا آ گیا، اس نے رب کی یاد دلا دی۔ چائنا کا صدر خود چل کے ایک مسجد کے اندر گیا، کہا مسلمانوں اپنے خدا سے کہو اس وبا کو ٹال دے۔ میرے بھائیوں، کل تک آپ نے ہندوستان کا دیکھا تھا، جہاں مسلمان گزرتا ہندو ظلم ستم کرتے، پکڑ کے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتے۔ آج وہ وقت ہے کہ انڈیا پہ یہ وقت آیا اور ہندو کو یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا میں اگر مصیبتوں کو کوئی ٹال سکتا ہے تو راما کرشنا نہیں ٹال سکتا، بھگوان اور دوسرے نہیں ٹال سکتے، اگر ٹال سکتا ہے تو مسلمان کا خدا رب العالمین ٹال سکتا ہے۔ وہ مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے لیے اپنے رب سے کہو کہ ہماری مصیبت ٹال دے، اور مصیبت ٹال بھی رب ہی سکتا ہے۔ ہندو کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور لوگوں، یہ چائنا کے ایک خدا کے انکاری شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن ہمارے ملک کے منافق حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسجدیں اجڑ جائیں، لوگ یہاں نہ آئیں۔ یہی کیفیت آج میری اور آپ کی بھی ہے۔ ہم دوسری طرف ایک ماسک پہ، میں نہیں کہتا کہ احتیاط نہ کریں، کرنی چاہیے، ایک ماسک پہ ہمیں اعتماد ہے، ایک ویکسین کروا کے ہمیں اعتماد ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ڈاکٹر کی دوائیوں پہ اور ڈسپرین پہ اعتماد ہے کہ یہ ہماری صحت دے دے گی۔ کاش ہمیں یہ بھی اعتماد ہوتا کہ میرا رب ہی ان دواؤں میں صحت ڈالتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری آتی بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسے دیتا ہے۔ اسی شہر کے اندر کورونا وارڈ کے انچارج تھے ڈاکٹر عاصم۔ مجھے نہیں معلوم مجھے یہ بات کرنی ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے کرتا ہوں۔ انہیں کورونا ہو گیا اور کیفیت یہ تھی کہ ابھی کچھ شاید ابھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں، لیکن ان کے خاندان کے لوگوں نے دو باتیں نہیں چھوڑی۔ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا، غربا میں تقسیم کیا، اور ہر بندے کو ایک ہی بات کہی، آپ ہمارے بھائی کے لیے، ہمارے بابا کے لیے، ہمارے چچا کے لیے، ہمارے عزیز کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں کا نتیجہ نکلا،
اللہ نے صحت دے دی۔ ایک دن میں نے انہیں دیکھا نہیں ہوا تھا، ایک دن سول ہسپتال میں کوئی ان کا فنکشن تھا، اس میں مجھے بلایا گیا، تو مجھے وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اسے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے ان کے عزیز و اقارب کی کیفیت یہ تھی کہ یہی تھا، ابھی کچھ لمحے بعد کیا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ایک استاد ہیں یہاں پہ حفظ کے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بندہ ناممکن ہے کہ واپس پلٹے، ان کے دماغ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اگر ان کا وینٹیلیٹر اتار دیں تو چند لمحے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض نے تو مشورہ دیا انہیں اذیت میں مبتلا نہ کرو، لیکن ہم نے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کے شاگردوں نے، جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا ہوا تھا، رو رو کے اللہ سے التجائیں کی، آج وہ وینٹیلیٹر بھی اتر گیا ہے، اپنے گھر میں بھی آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے افضل اور برتر ہے اللہ کی ذات کے بعد، آپ پہ جب مصیبت آتی آپ اللہ سے کیا کرتے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وحمومنا۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہماری مصیبتوں کی ٹالنے کا سبب بنا دے۔ تو اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا اس قرآن کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اسے وقت نہیں ملتا کہ وہ کوئی دعا بھی کر سکے، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو کام کر رہے ہو اس کام کرنے کے سبب میں تیری ساری حاجتوں کو پورا کر دوں گا۔ اب میرے بھائیو، جو اتنی عظیم کتاب ہے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اب ہم پہ اس کے حق کیا ہے؟ کیا حق ہیں؟ سب سے پہلا حق میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کے ایک ایک حکم، کسی کے معاملے میں ہم تردد کا شکار نہ ہوں۔ آج بہت سے مسلمان قرآن کے واضح احکامات کا تردد کا شکار ہیں۔ سود کا معاملہ ہے، کاروبار کے معاملات ہیں، اور معاملات ہیں، کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ میرے بھائیو، پرانا نیا کوئی زمانہ نہیں اللہ کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم 1000 سال گزاریں تو اللہ کا ایک دن ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، ان یوما عند ربک کالف سنہ، اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو پھر نبی کریم کے دنیا سے تشریف لانے سے لے کر اب تک اللہ کا تو 1.5 دن ہوا ہے، تو یہ تو کوئی مدت نہ ہوئی، تو پھر اللہ کے لیے تو پرانا نہ ہوا۔ ہماری پشتیں گزر گئی، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں پرانا نہیں۔ یہ قیامت تک نیا ہی ہے۔ جس دن پہلے دن اترا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کا ہر اصول واضح اور مسلم ہے۔ پہلی بات، ہم اس پہ ایمان لائیں۔ کیا ایمان لائیں؟ کہ قرآن ایک کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کی کلام کو دہرا رہے ہیں۔ آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں، کل، کہو، یہ کلام ہمیں ہمارے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کہو؟ جو اللہ کہتا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد، یہ سب اللہ کی کلام ہے، اور ہر جگہ یہی فرمایا۔ جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام، اور جو اسے پڑھتا ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی جو میں نے کتاب آپ کو دی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ کیسے تلاوت کیجئے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو شخص جسے اللہ نے یہ کتابیں دی ہیں انہیں چاہیے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کی تلاوت کو اچھے طریقے سے کریں گے، اولئک یؤمنون بہ، وہی ایماندار ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ میں اور آپ
ذرا سوچیں کہ ہم نے کتنی دیر بعد قرآن کو کھولا، ہماری روزانہ کیا ترتیب ہے قرآن کی تلاوت کی۔ اور میرے بھائیو، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے سوائے اللہ کی اس کلام کے۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اس قرآن کی تلاوت کی ایک حرف کے بدلے اسے نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی اس کو 10 سے ملٹی پلائی کر لو تو پھر اس کا اجر ہوگا۔ پھر فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سوچو، ایک آدمی ایک رکوع پڑھتا ہے تو اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک پاؤ پڑھتا ہے تو اس کی نیکیاں کتنی بنتی ہیں، ایک پارا پڑھتا ہے تو اس کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کے ایک ایک لفظ پہ درجات کی بلندی اور نیکیوں کا ذخیرہ عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر میں ان باتوں سے منع کرتا ہوں، کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، لیکن پھر فرمایا 2 چیزوں پہ حسد کر سکتے ہو۔ کن چیزوں پہ؟ رجل اتاہ اللہ القرآن وہو یتلوہ اناء اللیل واناء النہار، ایک بندہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ دن رات اس کو تلاوت کرتا ہے۔ وَرَجُلًا أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ دن رات اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے متعلق حسد کرو کہ اللہ ہمیں بھی دے تو ہم بھی ایسا کریں۔ اس کے علاوہ کسی بات پہ حسد جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات اس قرآن کو پڑھیں، دوسری بات اچھے انداز میں پڑھیں۔ اگر اسے انسان خوش الحانی سے، اچھی آواز سے، لحن سے اسے پڑھے گا، جس طرح ایک چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کہا اسے ایسے پڑھو گے اور اس کے الفاظ کو درست ادا کرو گے تو کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت اختیار کر لیتا ہے، اسے خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک ذہن میں خلش آتی ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، اب جوانی یا بڑھاپا آ گیا، زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، لفظ بولیں بھی تو غلط نکلتا ہے، تو عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ گار نہ ہو، قرآن غلط نہ پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شخص کوشش کے باوجود قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لفظ درست نہیں نکلتا، اور صحیح پڑھنے والوں اللہ تم سے دگنا اجر اسے عطا کرتے ہیں۔ وہ کوشش تو کر رہا ہے اس کی کلام کو پڑھنے کی۔ اللہ اتنا رحیم ہے اپنی کتاب کے معاملے میں۔ پھر میرے بھائیوں، اس سے اگلا حق یہ ہے کہ انسان اس کا کچھ حصہ ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سینہ ایک خوبصورت گھر کی مانند ہے، اور اس میں اگر کوئی رہنے والا ہو تو یہ ایک آباد گھر ہوگا، وگرنہ یہ بھوت بنگلہ ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی سینے میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہوگا وہ ایک خوبصورت بارونق گھر ہے، جو گھر بھی خوبصورت ہے اس کے رہنے والے بھی خوبصورت ہیں۔ اور اگر اس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں تو یاد رکھیں یہ ایک بھوت بنگلہ ہے۔ گھر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کا کچھ حصہ، اور ہماری ضرورت بھی ہے، ہم نے اللہ کی توفیق سے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے نا جی؟ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، اور انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی نظر میں انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ تلاوت کیا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت تبھی ہوگی نا جب ہمیں یاد ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں،
فرائض میں نہیں، نوافل کے اندر۔ سید عائشہ کے غلام تھے زکوان، انہوں نے آ کے اماں جان سے کہا کہ اماں جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں رات کو لمبی قیام کروں، نفل میں قرآن زیادہ پڑھوں، لیکن میں حافظ نہیں ہوں، تو کیا میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتا ہوں؟ تو اماں جان نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس لیے بعض لوگ جو نوافل میں تراویوں میں کھڑے ہو کے قرآن سنتے بھی ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو یہ قرآن، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے۔ اور ایک حق قرآن کا یہ ہے جو اللہ رب العزت خود کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے معاملے میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن پہ تدبر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے اپنے دل کے اوپر تالا لگا دیا ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ قاری قرآن کیوں نہیں، اگر اس نے قرآن کو نہیں سمجھنا تو اس نے اپنے دل پہ تالا لگایا ہوا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک پارا آدھا پارا پاؤ، وہ بے شک چند آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ دیکھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے۔ اور جب اللہ یہ فہم عطا کر دے تو پھر آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ دیکھیں ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے؟ جب ہم اسے سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائیں، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کبھی انہیں اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے اچھی انداز میں، پیار سے، محبت کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن کے اندر میرے ساتھ یہ کرتے رہے۔ اسی طرح قرآن کو پڑھتے ہوئے جب یہ پڑھیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اس لیے اس کی عبادت کرو کہ اس نے آسمان سے تم پہ پانی نازل کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، آسمان چھت بنائی، آسمان سے پانی اتارا، زمین سے انگوریاں، پھل، ترکاریاں، ہر چیز تمہارے لیے نکالی، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ جب یہ قرآن کو سمجھ لے گا پھر کسی قبر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکے گا، کسی قبر کا طواف نہیں کرے گا، کسی قبر پہ جا کے اس سے دعا نہیں مانگے گا، بلکہ اعبدوا ربکم، اس لیے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اب میرے بھائیو، ایک شخص اپنے دل میں سوچ لیتا ہے چلو اچھا ہے، ضروری ہے،
اگر ایک آدمی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، اس کا آخری رکوع۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا میں دنیا کے اندر اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب قیامت کا دن ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر یہ اللہ سے پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا جبکہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ جواب دیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ اگر تم نے ان کو بلا دیا تو آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھنا، اس کا حق ادا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن وہ کتاب ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت دیں گے اور اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے قومیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اسے ماننے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔